کے بلند آواز سے صلوات۔ جسے نہیں آتی اس کی اپنی مجبوری ہے، جسے یہ صلوات یاد ہے وہ مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہ۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، بار دیگر نعرہ تکبیر۔ محمد مصطفیٰ کے ماننے والا بولے نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ رسالت۔ علی ولی اللہ کا قائل بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری۔ درود پڑھنے مل کے بلند آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَنَ اللَّهُ عَلَى غَاصِبِ حَقِّ سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک حسین علیہ السلام۔ درود مل کے بلند آواز سے اللہ۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان فرش اعلیٰ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، ضرور آمین کہنا۔ میرے مالک جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد نہیں۔ پروردگار عالم میری ملت کے جوانوں کو اپنی جوانی علی اکبر کا صدقہ حسینیت پہ نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بندے ہاتھ اٹھا لیتے ہو ضرور ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے مالک اس پرفتن اور پرآشور دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرما۔ میرے مالک کسی کی گردن قرض کے بوجھ تلے ہے تو بادشاہ رضا اپنے خزانے سے اتنا ادا کرے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے۔ میرے مالک کو بیمار ہے تو ایوب کربلا کی بیماری کا صدقہ اسے صحت کلی عطا فرما۔ میرے مالک جتنے ہاتھ بلند ہیں سفی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی بھی خالی دامن واپس نہ جائے۔ میرے مالک اس ذکر کی عزت کا واسطہ کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما۔ بندہ کوئی بھی سہذا نہ ہو جو سانس لے لیتا ہو اور آمین نہ کہے۔ میرے مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمیں پردے والے حسین کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زینت فرش اعلیٰ کے لیے اور اپنے اپنے دل میں جو حاجات لے کے آئے ہو ان کی مستجابی کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیں اور مل کے بلند آواز سے اللہ۔ جی ہے اجازت، نوکری شروع کی جا سکتی تو بلا اجازت۔ مالک حسین آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم مظلوم حسین کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ صورت حالات آپ سب کے سامنے ہے۔ 4 مصرے پڑھ کے نوکری کا آغاز کروں آپ سے بالکل اجازت لے کر۔ معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ جو بادشاہ کے ذکر میں بولنا عادت نہیں عبادت سمجھتے ہو، بالکل ہر ایک سوچ کو، ہر ایک جو آپ کے ذہن میں پریشانی چل رہی ہے وہ چھوڑ کر یہ ممبر کے فیصلے ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ آپ ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، چند لمحے آپ مجھے دیں، میں آپ کی بارگاہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ معجزہ دکھانے لگا ہوں، بتانے نہیں لگا۔ جتنے معجزات ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں معجزہ آپ کو بتانے نہیں لگا، میں دکھانے لگا ہوں۔ بندہ جو بول دیتا ہے وہ ذرا سر اٹھائے۔ معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ معجزہ دیکھیے، جو بندہ جاگ رہا ہے مقدر سمیت، معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ گلی گلی میں ہے اب لا الہ حسین کے بعد۔ جڑا بول لیندہ یار، معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ پریشان کیوں بیٹھے ہو یار؟ معجزہ دیکھیے، یہی تو وہ در ہے جہاں پہ آپ کے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں مشکل کشا ہے بادشاہ، کوئی پریشانی ہے تو وہ چھوڑ دیں۔ معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ میرا جوان، معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ گلی گلی میں ہے اب لا الہ حسین کے بعد۔ چوتھا مصرع پڑھوں گا دل کے امام باڑے پہ اگر کربلا آباد ہے۔ اگر مصرع دل کے امام بارگاہ میں اتر کے دھمال ڈالے تو بیٹے کے لیے داد نہیں دعا دے دینا۔ میں کہہ رہا ہوں معجزہ
دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد، گلی گلی میں ہے اب لا الہ، حسین کے بعد میرے حسین کے قدموں کا معجزہ دیکھو، حسین کے خون کا نہیں میں کہہ رہا ہوں، میرے حسین کے قدموں کا معجزہ دیکھو، بنی ہے خاک سے خاک شفا حسین کے بعد، بنی ہے خاک سے، بنی ہے خاک سے خاک شفا۔ ہاں جب دو محرم بادشاہ حسین کربلا میں پہنچے ہیں نا، تو بادشاہ کے بڑے مشہور صحابی ہیں جناب حبیب ابن مظاہر۔ حبیب میرے بادشاہ حسین کے صحابی بھی تھے اور طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، معالج بھی تھے، دوائیں ساتھ لائے ہوئے تھے۔ سارے رستے میں مکہ سے کربلا تک 11 مقامات پر حسین نے قیام کیا ہے، توجہ جملہ کو، 11 مقامات پر میرے بادشاہ حسین نے قیام کیا ہے۔ جہاں کسی کو کوئی مسئلہ بنتا، حبیب ابن مظاہر دوا دیتے، وہ شفا یاب ہو جاتا، کوئی بھی دوا لیتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ جب کربلا میں 2 محرم بادشاہ حسین کے ساتھ یہ کاروان پہنچا ہے، حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ آئے ہیں۔ اگر میری آنکھوں میں بندہ ہوا اور حسین کو مانتا ہوا اور نہ بولا، میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا۔ جب کربلا میں 2 محرم کو بادشاہ حسین کربلا میں پہنچے ہیں، پہلا قدم حسین نے رکھا، حبیب نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ میں اپنے ساتھ جتنی دوائیں لایا تھا وہ دوائیں ختم ہو گئی ہیں، اب اگر کسی بندے نے مجھ سے بیماری کے لیے کوئی چیز مانگ لی میں اسے کہاں سے دوں گا؟ کہا حبیب ایک لمحے کے لیے ٹھہر، حبیب ٹھہرے۔ بادشاہ حسین نے چلنا شروع کیا، چند قدم چل کے حسین نے کہا حبیب جن سے میں چلا ہوں نا، ان قدموں کی مٹی اٹھا لے۔ اب اس مٹی پر حسین کے قدم لگ گئے ہیں، آج کے بعد یہ مٹی شفا دے گی۔ جو بول لیتا ہے یار کہا آج کے بعد دواؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج کے بعد یہ مٹی شفا دے گی، کیونکہ اس پہ حسین ابن علی کے قدم آ گئے، حسین ابن علی کے قدم آ گئے۔ 4 مصرے اور سناتے ہیں آپ کو، معجزہ کیسا، معجزہ دیکھیے کیسا ہوا حسین کے بعد۔ دارین نے دیکھا ہے، خان صاحب، دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان، دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تدبیر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ جب تاریخ اسلام لکھی گئی ہے نا، تو اس میں لکھا گیا ہے کہ کون بندہ کس وقت کس مقام پر کس مجبوری کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے۔ سارے دل سے مسلمان نہیں ہوئے، کون بندہ کہاں پہ کس وجہ سے کس مجبوری کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے۔ تاریخ اسلام نے لکھا ہے کتنے بندے عمران کی آل سے ڈر کے مسلمان ہوئے، کتنے بندے خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ جو بول لیتے ہو یار، زور والی بات نہیں ہے، گھر ہے، بس دعاؤں کی خاطر حاضر ہوں۔ کتنے بندے سرکار ابو طالب کی آل کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کتنے بندے خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ اگر بندہ جاگ رہا ہے تو جملہ سنیں، کتنے بندے ابو طالب کی آل سے ڈر کے مسلمان ہوئے، کتنے بندے خدیجہ کے مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ تاریخ اسلام نے یہ بھی لکھا ہے کتنے بندے نبی سے ہدایت کی آذان سن کے مسلمان ہوئے، کتنے بندے بہن سے قرآن سن کے مسلمان، کتنے بندے محمد کی ہدایت کی آذان سن کے قبلہ مسلمان ہوئے، کتنے بندے بہن سے قرآن سن کے مسلمان ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان، بندے غریب تھے مسلمان ہونے کے بعد غنی ہو گئے ہیں۔ دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان، دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان، دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تدبیر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ نیزے پہ وہ بولا ہے تو محسوس ہوا اور اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ شاباش، نیزے پہ وہ بولا ہے تو محسوس ہوا اون، اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے، اسلام بھی شبیر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ 4 مصرے اور پڑھتے ہیں، 2 جملے مصائب کے کہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ دارین نے دیکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان بس دین کی تدبیر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے سردار کربلا۔ اس سے زیادہ بھی چپ کر جائیں تو میں نوکری اپنے معیار پہ کروں گا۔ سردار کربلا اردو ترجمہ ہے صحاب رحمت کا، علامہ اسماعیل بن یزدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے بادشاہ حسین کا، کہ حسین کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن شداد۔ شداد کا بیٹا تھا، حسین کا نوکر تھا۔ عبداللہ ابن شداد روز بادشاہ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سلام کرتے، دعائیں لیتے۔
چند دن ہو گئے کہ عبداللہ بادشاہ حسین کا سلام کرنے نہیں آیا۔ اب بندہ نوکر کریم گھر کا ہو نا تو وہ لجپالی ضرور کرتے ہیں۔ جب بڑے دن ہو گئے نا کہ جناب عبداللہ بن شداد سلام کرنے نہیں آئے تو مولا حسین نے خود اپنے صحابہ سے پوچھا بڑے دن ہو گئے عبداللہ کیوں نہیں آیا؟ عبداللہ ہماری زیارت کرنے کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا سرکار وہ بیمار ہیں، سخت علیل ہیں، چل پھر سکتے نہیں ہیں، بات کر نہیں سکتے، سفر کر نہیں سکتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اب دیکھنا سخی کتنے ہیں میرے بادشاہ، کریم کتنے ہیں۔ جب سنا نا کہ عبداللہ بیمار ہو گیا ہے، مسکرا کے زہرا کے لال نے عزت رکھنے والے حسین نے کہا کیا ہو گیا؟ اگر عبداللہ نہیں آ سکتا ہم تو جا سکتے ہیں نا؟ کیا ہو گیا اگر عبداللہ نہیں آ سکتے؟ جیسے یہ آپ دیوار کے سہارے پہ بیٹھے ہے نا ہوئے، اسی سہارے بالکل اسی طرح سے دین نے علی کا سہارا لیا ہوا ہے۔ آپ وہاں سے بولیے گا کیا ہوا اگر شداد کا بیٹا ہمارا سلام کرنے نہیں آ سکتا؟ ہم تو جا سکتے ہیں نا۔ ساتھ چلے صحابی، بادشاہ حسین چلے، دربار چلا، سارے چلتے ہوئے۔ یہی لکھا ہے کتابوں نے، جب بادشاہ حسین نے ارادہ کیا عبداللہ بیمار تھا، جب بادشاہ حسین دربار سے چلے ہیں عبداللہ بیمار تھا۔ اگر بات پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر یہ حیرت ٹوٹ جائے نا آخری جملے پہ تو پھر بیٹے کو دعا کیجیے۔ جب بادشاہ حسین نے ارادہ کیا سرکار عبداللہ سے ملنے کے لیے، عبداللہ بیمار تھا، سرکار اپنے دربار سے چلے ہیں، عبداللہ بیمار تھا، لوگوں نے جو بتایا تھا عبداللہ بیمار ہے، دربار سے چلے عبداللہ بیمار، صحابی ساتھ عبداللہ بیمار، بازار میں آئے عبداللہ بیمار، چلتے چلتے اس کی چوکھٹ تک چلے گئے، تب تک عبداللہ بیمار تھا۔ دکڑ بات کیا عبداللہ بیمار تھا، جیسے ہی زہرا کے لال نے عزتوں بھرا پہلا قدم عبداللہ کے گھر میں رکھا، عبداللہ بستر سے کھڑا ہو گیا۔ شاباش شاباش۔ جی ہاں بھیا، جیسے ہی بادشاہ حسین نے پہلا قدم، طبیعت لگی ہے کوئی، جیسے پہلا قدم بادشاہ حسین نے رکھا عبداللہ کے گھر میں، بیمار عبداللہ بستر سے کھڑا ہو گیا، سلام کیا بادشاہ کا۔ سلام کرنے کے بعد صرف بیٹھا نہیں، ایک اعلان کیا۔ اعلان کیا کیا؟ اس نے کہا ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے۔ مصرع کی ترتیب چیک کیجئے، ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے، ہر پل ہے میں ہائیں تو نہ لیکن میرا کوئی قصور نہیں، اگر جملہ اگر گل داد تے دعالی ہوئے تو پھر ضرور ہے۔ اس نے کہا ہر پل ہے قضا خیز جو سانسوں کے بدن سے، امراض مسلسل کی ہوا لپٹی ہوئی ہے۔ شداد کے بیٹے نے یہ اعلان کیا ہے شبیر کے قدموں سے شفا لپٹی، شبیر کے، بسم اللہ، شبیر کے قدموں سے شفا، شبیر کے قدموں سے شفا لپٹی ہوئی ہے۔ سلام کیا مولا کا، صحابی بھی آ گئے، عبداللہ کے گھر میں بیٹھ گئے، سارے پائی پہ بیٹھا ہو سامنے عبداللہ۔ اب بات سننا جو بات سننے والی ہے، عبداللہ سامنے بیٹھ گیا، صحابی بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ اب دو چارپائیوں پر، دو پلنگوں پر جو بھی مسند تھی، بادشاہ حسین اور عبداللہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ جب بندے ذکر سن رہے ہو، یوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابی چپ تھے، سارے لوگ چپ تھے کہ وہ کلام کرے جس کی زبان سے اللہ کلام کرتا ہے، وہ بولے کہ جس نے لعاب محمد کیا ہوا ہے۔ سارے چپ بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں کر رہا۔ اچانک کہیں سے آواز آئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ صحابی سارے چپ، عبداللہ بستر پہ ہے، بولا ان میں سے کوئی نہیں۔ اچانک صدا آئی، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ صحابی حیران ہوئے، بادشاہ ہم چپ ہیں، عبداللہ خاموش ہے، یہ آواز کدھر سے آئی ہے، یہ آواز کدھر سے آئی ہے، یہ آواز کدھر سے آئی ہے؟ گھر میں جا کے فیصلہ کرنا، تمہارا بیٹا تمہیں سنا کیا گیا ہے؟ بادشاہ ہم بولے نہیں، عبداللہ چپ ہے، آپ نے کلام نہیں کیا، یہ آپ کو سلام کدھر سے آیا ہے؟ زہرا کے لال نے مسکرا کے کہا صحابیوں یاد رکھنا یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کو لاحق تھی، یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ بیماری ہے جو آپ سے زیادہ صحابی حیران ہو گئے۔ بادشاہ یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کو لاحق تھی، فرمایا یہ وہ بیماری ہے جو عبداللہ کو لاحق تھی۔ ہاتھ باندھے بادشاہ، بیماریاں بھی آپ سے کلام کرتی ہیں، جراثیم بھی آپ سے کلام کرتے ہیں۔ صحابہ رحمت کتاب کا نام بتا کے جملہ کہنے لگا ہوں، جو بندہ اپنے دامن میں سیدہ کی خیرات کو سمیٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ سر اٹھائے، ہاتھ
आसमान ने बादशाह ये बीमारी ने आपसे कलम किया। मुस्कुरा के बादशाह ने कहा याद रखना कायनात में अल्लाह ने ऐसी कोई मखलूक खल्क ही नहीं की जिन पर हमारी विलायत वाजिब लगी हो। शाबाश, बिस्मिल्लाह। कायनात में अल्लाह ने ऐसी कोई शय खल्क ही नहीं की जिन पर हमारी विलायत को वाजिब न किया हो, जिन पर हमारी विलायत को वाजिब न किया हो। सलाम के दो शेर सुना लूँ अगर हो इजाज़त? जिमें बिस्मिल्लाह की जग नहीं मिसरा सुना तो इन्ना नीला ना हो जाओ, है इजाज़त? बिस्मिल्लाह। जब मैं इंजन करता मैं तो बड़ा इंजन ही करूँ, जब मैं मुँह से बोलता मैं मत बोलूँगा। पढ़ू जी सलाम। दागे मातम सरे सीना जो उभर आए हैं। 10वीं की रात ये सलाम का है, 2 जगह पढ़ा है बस, और आपको सुना रहा हूँ। दागे मातम सरे सीना जो, मातम करता है मातमी, हाथ पड़ता यहाँ पे है लगता कहीं और है। जब बोल लेते हो यार दागे मातम, मातम करता है मातमी और मातम के निशान पड़ जाते हैं। मैं कहता हूँ निशान नहीं पड़ते, कब्र के चिराग बन जाते हैं। दागे मातम सारे से जो बंदा मातमी है हुसैन का वो जरूर बोले दागे मातम, दागे मातम, दागे मातम सरे सीना जो। दागे मातम बंदे कहते हैं ये निशान, मैंने कहा नहीं ये निशान नहीं, दागे मातम सरे सीना जो उभर आए हैं, मुझको बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं। शाबाश। दागे मातम सरे सीना जो उभर आए हैं, मुझको बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं, मुझको बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं। अलामा मजलिसी से लेकर अलामा नजमुल हसन करारी तक हर बंदे ने लिखा है कि बरोज़ महशर एक कारवान होगा, एक काफिला होगा, काला लिबास होगा, काले अलम पकड़े होंगे। वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बात आपको सुना रहा हूँ। काला अलम उनके हाथों में होगा, काले कपड़े पहने हुए होंगे, सारा हजूम महशर उन्हें देख रहा होगा। वो नाज के साथ, वो मान के साथ चलते चलते दरबान जन्नत के नजदीक आएंगे। जन्नत के फरिश्ते हाथ उठा के उन्हें सलाम करेंगे, जन्नत के फरिश्ते हाथ उठा के उन्हें सलाम करेंगे। वो सलाम का जवाब देके किसी से पूछे बगैर जन्नत में चले जाएंगे। उनकी देखा देखी कुछ बंदे आगे बढ़ेंगे, वो भी जाना चाहेंगे। और होगा क्या जब वो बंदे आगे आएंगे, होगा क्या दागे मातम सारे सीना जो उभर आए हैं, मुझको बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं, मुझको बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं। रोक के दुश्मने हैदर से, रोक के दुश्मने हैदर को ये पूछेंगे मलक। रोक के दुश्मन जब बंदे जाने लगेंगे ना तो वो कहेंगे यार वो भी तो गुजर गए हैं ना, जिन्होंने हाथों में काला आलम पकड़ा हुआ था, आपने उन्हें नहीं रोका, हमें क्यों रोका? उन्हें नहीं रोका, हमें क्यों रोका? फरिश्ते कहेंगे रोक के दुश्मने हैदर को ये पूछेंगे मलक, ये अज़ादार हैं सरकार किधर आए हैं? ये अज़ादार हैं। बिस्मिल्लाह। ये अज़ादार हैं सरकार किधर आई हैं? ये अज़ादार हैं सरकार। और अल्लाह की कसम जब कब्र में जाएगा ना मातमी और फरिश्ते आएंगे सवाल करेंगे, मातमी कहेगा ऐ फरिश्तों ये सवालात का चक्कर क्या है? ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों, ऐ फरिश्तों ये सवालात का चक्कर क्या है? जिसे काफिया बाफी आती है। दावे मातम सर सीना जो उभर आए हैं, अपनी बख्शिश के लिए आसार नजर आए हैं, ये अज़ादार हैं सरकार किधर आएंगे? मातमी कहेगा ऐ फरिश्तों ये सवालात का चक्कर क्या है? हम तो मौला की ज़ियारत को इधर आए हैं, हम तो मौला की ज़ियारत को इधर आए हैं। ऐ वफादारों मेरी आंख के बोसे ले लो, ऐलान कर रहा हूं, ऐ वफादारों मेरी आंख के बोसे ले लो, ख्वाब में हजरत अब्बास नजर आए हैं। सलावत पढ़ो जी मिलके बुलंद आवाज से। अच्छा शेर मैंने पढ़ना नहीं था, आपने रोक दिया है, मैं शेर पढ़। दाग मातम सरे सीना जो नजर उभर आए हैं, अपनी बख्शिश के ये आसार नजर आए हैं, ये अज़ादार हैं सरकार किधर आए हैं। उरफा में ये बात मशहूर है कि अब्बास है कमरे बनी हाशिम और अली अकबर है शम्सो बैते हुसैन। अली अकबर हुसैन के आंगन का सूरज है और अब्बास चांद है। अब्बास कमर है और बादशाह अली अकबर सूरज है। और ये कानून फितरत है, अगर सूरज होता है तो चांद नहीं होता। इंजी गाल है ना,
اگر سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں ہوتا، اگر چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں ہوتا۔ ایک لمحے میں کبھی کہیں اکٹھے نہیں آئے، اور میں کہہ رہا ہوں داغ ماتم سر سینہ جو ابھر آئے ہیں اپنی بخشش کے یہ آثار، سارا مجمع چپ کر جائے تھوڑا حد نہ ہوئے تلے، داغ ماتم سر سینہ جو ابھر آئے ہیں اپنی بخشش کے یہ آثار نظر آئے ہیں۔ صحن شبیر میں عباس بھی ہے اکبر بھی، صحن شبیر میں عباس بھی ہے اکبر بھی، چاند سورج یہاں ایک ساتھ ابھر آئے ہیں، چاند سورج یہاں۔ داغ ماتم سر سینہ جو حسرت لے کے گئی ہے علی کی بیٹی 1600 میل میں، کوئی کہے تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ جو عزادار بن کے آئے ہو، جو ماتم کرنے آئے ہو۔ جملہ یاد آ گیا، سرکار علامہ رشید ترابی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ جب کربلا سے یہ کاروان چلا ہے نا تو کاروان کی ترتیب یہ تھی، کچھ سر تھے جو نیزوں پہ سوار تھے، کچھ مستورات تھی جو مہمنوں پہ سوار تھی، اور حالت انہوں نے یہ بیان کی کہ جو نیزوں پر تھے وہ آسانی میں تھے، جو مہمنوں پہ تھی وہ مشکل میں تھی۔ بندہ سامنے سے کھڑا ہو گیا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا ترابی صاحب عجیب جملہ کہا ہے آپ نے، جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے اور جو مہمنوں پہ تھی وہ مشکل میں تھی، یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ روتے ہوئے ترابی صاحب نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی کاروان، کوئی قافلہ، کوئی مستورات گھر سے باہر نکلتی ہے نا تو حالت یہ ہوتی ہے مستورات نے بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے، لیکن یہ پہلا سفر تھا جس میں ماؤں کی ایسی حالت نہیں تھی کہ وہ بچوں کو پکڑ سکیں، یہ پہلا سفر تھا جس میں بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا، اور جہاں پہ کسی بچے کا ہاتھ چھوٹ جاتا وہیں پہ اس کی قبر بن جاتی۔ جو عزادار بن کے آیا ہے، دو جملے اور آپ کو سلام کرتے ہیں۔ رباب علی کی وہ بہو ہے کہ جس کے خیمے کے دروازے، جس کے کمرے کا روشن دان علی خود بند کرتے تھے، میری رباب کو گرم ہوا میں لگ جائے۔ جب سرکار علی نے نکاح کیا ہے بادشاہ حسین کا امراء القیس کی بیٹی کے ساتھ، بی بی رباب کے ساتھ، یوں امراء القیس نے ہاتھ باندھے اور چلتا چلتا بادشاہ امیر کے پاس آیا، کہتا یا علی بیٹی وہ ہے جو میں نے آپ کو دے دی ہے، لیکن میں ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ علی نے کہا پوچھ، کر سوال کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں علی ہوں۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں، اور کوئی چیز نہیں بادشاہ، میں نے اپنی رباب کو جب بھی دیکھا ہے مصلے پہ دیکھا ہے، کوشش کیجئے گا اس کا پردہ سلامت رہ جائے۔ روتے روتے علی نے کہا تھا امراء القیس تو نے بات بڑی کی ہے، لیکن میں علی ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگر میری زینب کا پردہ سلامت رہا تیری رباب کا پردہ بھی سلامت رہے گا۔ نکاح ہو گیا بی بی کا، بی بی رباب آنگن میں آگے حسین کے جب آنگن میں آئی نا تو تین وجود دیکھے، بادشاہ حسین کی بہنوں کو دیکھا تو رباب نے سوال کیا بی بی فضا سے یہ مستورات کون ہیں؟ رو کے فضا نے کہا یہ حسین کی بہنیں ہیں، جس بندے کو رونا نہ آئے وہ سر نیچا کر لے، یہ بادشاہ حسین کی بہنیں ہیں۔ رو کے رباب نے کہا اما فضا کیا ان کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے؟ رو کے فضا نے کہا نہیں ناراضگی تو نہیں، سوال کیوں کیا ہے؟ رو کے رباب کہتی ہے جب بھی کسی بھائی کی بارات جاتی ہے نا تو بہنیں ساتھ جاتی ہیں، یہ عجیب بارات ہے جس میں نہ زینب گئی ہے، نہ کلثوم گئی ہے، نہ رقیہ گئی ہے، بی بی یہ ساتھ کیوں نہیں آئی؟ رو کے فضا نے کہا کہ آج تک زینب دن کے اجالے میں باہر نہیں آئی، ہماری کلثوم کو چلنا نہیں آتا اس لیے اس کی بہنیں بارات میں نہیں آئی۔ ماتھا رکھا سیدہ زینب کے پاؤں پر، بی بی رباب نے کہا میں مالک کے نہیں، میں نوکرانی بن کے آئی ہوں، خدمت کرتی رہوں گی جب تک بادشاہ علی زندہ رہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں جب تک بادشاہ علی زندہ رہے۔ اور یاد رکھنا رباب وہ بی بی ہے جو کربلا کے بعد اپنی جھولی اٹھا کے کہتی تھی اے اللہ کے دین تیرا سب کچھ بچ گیا، لیکن دیکھنا میں وہ واحد مستور ہوں جس کی نہ جھولی آباد ہے نہ جھولا آباد ہے، میرا جھولے والا بھی چلا گیا، میری جھولی والی بھی چلے گئی۔ اور بسم اللہ کرو، واحد مستور ہے رباب جس سے ساری زندگی بادشاہ علی سوال کرتے رہے رباب بیٹا کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں۔ رباب نے کہا جسے حسین جیسا شوہر مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ رباب نے کچھ نہیں مانگا۔ بادشاہ حسن اپنے دورے
میں سب کچھ پوچھتے رہے رباب کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں. رباب نے کچھ نہیں مانگا. ساری زندگی بادشاہ حسین پوچھتے رہے رباب کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں. شام غریبہ بادشاہ سجاد نے پوچھا رباب کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں. رباب نے کچھ نہیں مانگا. جب یہ قافلہ چلا ہے نا شام کی طرف چلتے چلتے یہ کاروان حلب کے بازار میں آ گیا. حلب کے بازار میں آ کے بی بی رباب نے کہا بیٹا سجاد میری بات سن. سجاد قریب ہے. ہاتھ باندھ کے بی بی رباب نے کہا سجاد ساری زندگی تیرا دادا علی سوال کرتا رہا مجھ سے کچھ مانگ. میں نے مانگا تو نہیں نا. نہیں اماں تو نے کچھ نہیں مانگا. ساری زندگی تیرا چچا حسن تیرا تایا حسن سوال کرتا رہا کچھ مانگ. میں نے مانگا تو نہیں نا. بی بی آپ نے کچھ نہیں مانگا. ساری زندگی تیرا بابا حسین سوال کرتا رہا میں نے کچھ مانگا تو نہیں نا. نہیں اماں کچھ نہیں مانگا. کہ سجاد اگر آج میں کچھ مانگوں تو مجھے عطا کرے گا. روکے کا سجاد نے کہا اماں دھیان سے مانگنا یہ مدینہ نہیں حلب کے بازار ہے. میں آباد نہیں میں ویران ہو گیا برباد ہو گیا ہوں. اماں خیال سے مانگنا. آدمہ نے رباب نے کہا اور کچھ نہیں مانگتی. اگر سجاد ہو سکے تو ایک چادر لا دے. سامنے میری نان کی حویلی ہے اور مجھے اپنے بھائیوں سے بڑی حیا. زخمی بیٹی علی کی راز